وسیع کرنے کے ٹرمپ کے منصوبے کو بڑا دھچکا، برطانیہ نے ایران کے خلاف جنگ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ہنگامی پریس کانفرنس، کہا آبنۂ ہرمز کو کھولنا کوئی آسان ہدف نہیں، جنگ کی وجہ سے گیس، تیل اور فرٹیلائزر کی قیمتیں بڑھیں، مشرق وسطی میں جنگ کو مزید پھیلنے نہیں دیں گے، مشرق وسطی میں جاری جنگ کو فوری بند ہونا چاہیے، برطانوی وزیر اعظم نے واضح کر دیا۔ برطانیہ کے بعد جرمنی نے بھی امریکی صدر کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ جرمنی نے آبنۂ ہرمز کے معاملے پر نیٹو کے کسی بھی قسم کے کردار کا امکان رد کر دیا۔ جرمن وزیر خارجہ جوہان وڈفول کا کہنا ہے کہ انہیں آبنۂ ہرمز کی بندش سے نمٹنے میں نیٹو کا کوئی کردار نہیں دکھائی دیتا۔ کہا مشرق وسطی کی غیر مستحکم صورتحال کے باوجود یورپ کی اولین سیکیورٹی ترجیح یوکرین ہے۔ ایران پر جارحیت کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ عالمی تنہائی کا شکار، اتحادیوں کا آبنۂ ہرمز کھلوانے میں مدد سے صاف انکار، فرانس اور برطانیہ کے بعد جاپان، آسٹریلیا اور جرمنی کی بھی معذرت۔ جاپان نے شرط عائد کر دی کہ خطے میں بہت بڑی تبدیلی پر ہی بحری جہاز بھیجے جا سکتے ہیں۔ نیٹو نے آبنۂ ہرمز کھلوانے میں مدد نہ کی تو مستقبل بہت برا ہوگا۔ چین نے مدد نہیں کی تو چینی صدر سے ملاقات تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں، کہا ہم ایران سے بات کر رہے ہیں لیکن لگتا نہیں کہ وہ تیار ہے۔ ایران کی فوجی صلاحیت کو 2 ہفتوں میں ختم کر دیا، اب بھی وہ پانی میں بم یا ڈرون حملے کر سکتا ہے۔ امریکہ خراق جزیرے کو 5 منٹ میں نشانہ بنا سکتا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران سے پڑوسی ممالک پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ، آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی فوری بحال کرنے پر زور، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان کا بھی رابطہ، ایرانی حملے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت جاری، تہران پر فضائی حملے، مہر آباد ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا، آیت اللہ خامنئی کے طیارے کو تباہ کرنے کا دعویٰ، ہلال احمر کے دفاتر اور عراق شہر میں بمباری سے 5 افراد شہید، صہیونی فورسز نے لبنان میں زمینی آپریشن شروع کر دیا، بمباری میں متعدد افراد شہید، غزہ پٹی پر فضائی حملوں میں کم از کم 13 فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق۔ ایران نے پہلی بار اسرائیل پر سجیل میزائل داغ دیے، کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق کارروائی میں 2 ٹن وزنی وار ہیڈ والے خرم شہر، خیبر شکن، قدر اور عماد میزائل استعمال کیے گئے۔ حملوں میں اسرائیلی انتظامی اور فیصلہ سازی کے مراکز، فوجی اور دفاعی صنعتوں کے اہم انفراسٹرکچر اور مقبوضہ علاقوں کے وسط میں موجود عسکری مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ بغداد میں وکٹوریہ بیس پر مزاحمتی تنظیم کا ڈرون حملہ، روسی میڈیا کا 10 امریکی فوجی ہلاک ہونے کا دعویٰ، متحدہ عرب امارات میں پھر ڈرونز اور میزائل کی بارش، الفجیرہ بندرگاہ پر آگ بھڑک اٹھی، تیل کی لوڈنگ معطل، ابوظہبی میں میزائل گاڑی پر گرنے سے 1 فلسطینی جاں بحق، دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے کے بعد لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا، پروازیں بحال، سعودی وزارت دفاع کا 60 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایران پر اسرائیلی امریکی حملوں کے دوران ایران کی حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ سوشل میڈیا پر اردو زبان میں جاری بیان میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ بابرکت گھڑیوں میں وہ، میں، حکومت اور عوام پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ اور صہیونی رجیم کی جارحیت کے مقابلے میں عوام اور حکومت اسلامی جمہوریہ کی ایران کے ساتھ حمایت کا بھرپور اظہار کیا۔ آبنۂ ہرمز کی بندش سے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برطانوی کروڈ آئل $104، امریکی کروڈ آئل $100 تک جا پہنچا۔ ایران کے خلاف جاری جنگ پر امریکہ اب تک تقریباً $12 ارب خرچ کر چکا، امریکہ کے اعلیٰ اقتصادی مشیر کا انکشاف، کہا جنگ کے پہلے ہی ہفتے میں $5 ارب سے زائد خرچ ہوئے۔ عالمی کشیدگی کے پیش نظر کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا معاشی صورتحال کے جائزہ اجلاس سے خطاب، کہا حکومت کے بروقت فیصلوں کی بدولت ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے کہ معاشی استحکام اور عوام کے لیے ریلیف حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ 14 اپریل کے بعد ملک میں LNG دستیاب نہیں ہوگی، اپریل میں پاور سیکٹر کی گیس ضرورت پوری نہیں کر سکیں گے، سیکرٹری پیٹرولیم نے خبردار کر دیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کے اجلاس میں بتایا کہ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی متاثر ہوئی ہے، پاکستان کو تقریباً 70% پیٹرولیم مصنوعات مشرق وسطی سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس وقت جہازوں کی آمد و رفت متاثر ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، کاروبار کے دوران 4687 پوائنٹس کی کمی، ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں منفی رجحان آج بھی برقرار، جاپان، ہانگ کانگ، جنوبی کوریا اور بھارت کے بازار حصص میں نمایاں گراوٹ، صرف ایک ہفتے میں ایشیا مارکیٹس میں $10 ارب سے زائد سرمایہ نکالے جانے کا انکشاف۔ پاکستان سے قطر، بحرین، کویت کی آج بھی 47 پروازیں منسوخ، لاہور سے 16، اسلام آباد سے 11 اور کراچی سے 8 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں، ملتان سے 5، پشاور سے 3، کوئٹہ اور فیصل آباد سے 2 فلائٹس کینسل۔
रहीम यार खान में दुकान की छत गिरने से 6 खवातीन जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। इंतजामिया के मुताबिक 200 खवातीन बेनजीर इनकम सपोर्ट की किस्त वसूल करने के लिए आई थी। छत कमजोर होने के बायस गिर गई। नैब ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन नैब के पास रेफरेंस दायर करने से पहले किसी भी कार्रवाई को खत्म करने का मुकम्मल कानूनी इख्तियार है। लाहौर हाई कोर्ट ने इंक्वायरी खत्म करने को एहतसाब अदालत की मंजूरी से मशरूत करके कानून की खिलाफ वर्जी की। सरगोदा में घरेलू तनाज़े पर संगदिल बाप ने मुबैना तौर पर कुल्हाड़ियों के वार करके 4 बेटों, बेटी और बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने वारदात के बाद खुद को भी जख्मी कर लिया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुल्क भर में 27वीं शब पर खुसूसी इबादत का एहतमाम। मसाजिद में रूह परवर मनाजिर, लाखों अफराद का इस्तग़फ़ार और दुआएं। खत्मुल कुरान की महाफिल के साथ साथ नवाफिल, महाफिल शबीना और तहज्जुद का भी खुसूसी एहतमाम। ईद की आमद करीब, बाजारों में रश बढ़ गया। मलबूसात, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और चूड़ियों के स्टॉल्स पर खवातीन का रश। ज्वेलरी, मैचिंग दुपट्टों, मेहंदी की खरीदारी उरूज पर। किसी को कपड़ों, जूतों की तलाश तो कोई मैचिंग के कपड़े ढूंढने में है मसरूफ। महंगाई से शहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान। और पाकिस्तान सुपर लीग 11 के लिए वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर अलजारी जोसेफ कोयटा ग्लेडिएटर्स में शामिल। कोयटा ग्लेडिएटर्स की इंतजामिया के मुताबिक अलजारी जोसेफ को स्पेंसर जॉनसन की जगह शामिल किया गया है। जोसेफ निजी वजूहात के सबब PSL के लिए दस्तयाब नहीं।